إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. سورة الأحقاف نشان سورہ 46 نشان آیہ 9. باری تعالی نے ارشاد فرمایا اے رسول آپ کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور مجھے بھی یہ معلوم بھی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف آتی ہے، اور میں بس صاف صاف ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ الفاظ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ کلمہ عبدیت ہے، یہ کلمہ آخرت نہیں ہے. یہ ایک بندے کا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، انسانیت میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یہ اس کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. یہ الفاظ کوئی آخرت کے اعلان نہیں ہے، بلکہ میں اور آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ انبیاء علیہم السلام، شہداء، صدیقین اور صالحین سب کے سب جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا. لیکن ایک اللہ سے ڈرنے والا ہمیشہ بین ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے، 50-50 ہوتا ہے. ایک طرف اس کو اللہ تعالی کی رحمت کی امید ہوتی ہے، دوسری طرف اس کو پکڑ کا خدشہ ہوتا ہے، کہیں اللہ تعالی کا انتقام آ دبوچے اور میں کچھ نہ کر سکوں. ہمیشہ ایمان والا ان دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ عاجزی اور انکساری ہمیں ہر نماز میں سکھائی جاتی ہے کہ جب ہم بار بار یہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر،
اللہ سب سے بڑا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بار بار ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم چھوٹے ہو، تم حقیر ہو، تم عاجز ہو، قادر مطلق اللہ تعالی ہے، تم عاجز مطلق ہو۔ لیکن ہمارے رویے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے بالعموم کہ اللہ تو بڑا ہے لیکن سامنے والا چھوٹا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم چھوٹے ہو، اللہ بڑا ہے، اور اپنی جبین کو اللہ کے سامنے ٹکانا، سجدہ ریز ہونا، یہ وہ مقام ہے کہ جو عجز اور انکسار کا آخری مقام ہے، کہ جو انسانیت کو، جو اللہ والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ جو نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں اس کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے اگر تم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو تو۔ یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کے عالم میں ہوتا ہے، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، اس میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تمام قسم کے عیوب سے پاک ہے، تمام قسم کی لغزشوں سے پاک ہے، ہر قسم کے سہو سے پاک ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو میری بخشش کر دے، یعنی میری ذات تو ایسی ہے کہ میں ممکن ہے کہ میں بھول جاؤں، میرے قدم ڈگمگا جائیں اور مجھ سے سہو ہو جائے، میں کہیں احکامات کے اوپر عمل کرنے میں کسی قسم کے تساہل کا شکار ہو جاؤں، کسی قسم کی کسل مندی مجھ میں آ جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی شان بہت بڑی ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ نماز کے اندر بار بار جو ہمیں عاجزی اور انکساری سکھائی جاتی ہے، کیا ہمارے رویوں میں وہ عاجزی اور انکساری آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ رویہ کرتے ہیں تو کیا ان رویوں کے اندر وہ چیز پیدا ہو رہی ہے؟ ایک ہے عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے کرنا، اور ایک ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ متواضع رویہ اختیار کرنا، عاجزی اور انکساری والا رویہ اختیار کرنا۔ کیا یہ ہم میں ہے یا نہیں ہے؟ چند باتیں ہیں، دامن وقت میں وقت کی قلت ہے، میں کچھ چیزوں کی نشاندہی کروں گا اور میں یہ سمجھوں گا کہ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا اس معاملے میں کیا رویہ ہے۔ نمبر 1، خود پسندی۔ اپنے آپ اور اپنی خواہشات، اپنی سہولتیں، اپنی آرائشیں، اپنے گھر بار، ساری توجہ اس کو دے دینا۔ جب تک ہم خود پسندی کا رویہ ترک نہیں کریں گے، اس سے گریز نہیں کریں گے، تو ہم میں عاجزی اور انکساری پیدا نہیں ہو سکتی۔ اپنے آپ پر فخر، اپنے علم پر، اپنی حیثیت پر، اپنے ڈیل و ڈول پر، یہ سارا فخر اور گھمنڈ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو ہم سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو چاہتے ہیں۔ دوسرا کوئی بھی شخص ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، دوسروں کو کم تر سمجھنا، یہ رویہ اگر ہم میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری موجود نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ کی شخصیت، آپ کا ڈیل ڈول، آپ کی خوبصورتی، آپ کا گفتار، آپ کا کردار ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جو خادم آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، بچہ وہ بیمار ہو جاتا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے، اور وہ بچہ ایسا نہیں تھا کہ اپنے کسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ گروہی عصبیتیں آدمی کو اس بات پر ابھارتی ہیں کہ وہ اپنوں میں خوش رہے، لیکن اس بچے کا تعلق ایسا بھی نہیں تھا کہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں میں سے ہو یا ان کے خانوادے سے تعلق، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس بچے کا تعلق ایک یہودی خانوادے سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں، اس کا باپ اس بچے کا وہاں موجود ہے، آپ بچے کے سرہانے جاتے ہیں اور آپ اس سے یہ کہتے ہیں اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ ہم چھوٹوں کو کیا بتائیں، کسی کو کیا تبلیغ کریں، ایک خوانچے والا ہے، کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، کوئی اپنے حیثیت کے اندر کوئی کمتر شخص ہے، محمد الرسول اللہ ایک خادم کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے جو پاؤں کی طرف کھڑا ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ آپ سوچیں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے اور ہمارا کیا رویہ ہے۔ اصل میں جو حاذق طبیب ہوتا ہے، جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو مرض سے دشمنی ہوتی ہے، مریض سے دشمنی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ آ رہا ہے، وہ جنازہ کسی مسلم کا نہیں تھا، ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے انہا جنازۃ یہودین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ ایمان والوں کو تعلیم دیتے ہیں، الیست نفسا الیست نفسا الیست نفسا، کیا یہ جان نہیں ہے، کیا یہ روح نہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریمت دی ہے، عزت دی ہے۔ محمد الرسول اللہ نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود پسندی سے گریز کیجیے، نمبر 1۔ دوسروں کو عزت دیجیے، ان کا احترام کیجیے، بزرگوں کا احترام کیجیے، چاہے وہ بزرگ کسی کے بھی ہوں، محلے میں اگر بزرگ ہیں احترام کیجیے۔ یہ احترام کرنا لوگوں کو آپ کے قریب لے کر آئے، پڑوسیوں سے اچھا رویہ اختیار کیجیے، چاہے جائے کہ ان کا آپ سے تعلق ہے یا نہیں ہے، چاہے پڑوسی بدھسٹ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کوئی بھی ہیں، پڑوسی ہیں، آپ کو خیال کرنا ہوگا ان کا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے، دوسروں کی عزت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کو عزت دے۔ یہ نہیں کہا کھانا کھلا دے مہمان کو، کہا عزت دے مہمان کو۔ عزت دینا کیا ہوتا ہے؟
مہمان بیٹھا ہوا ہے، گھنٹوں اس کو انتظار کرا رہے ہیں، مہمان آیا، اہتمام نہیں ہے اس کو خوش آمدید کہنے کا، اہتمام نہیں ہے اس کو رخصت کرنے کا، توجہ نہیں ہے اس کی طرف۔ اگر میں اور آپ کسی شخص کو کوئی چیز بہترین گفٹ کر سکتے ہیں، تحفہ کر سکتے ہیں، تو میرا اور آپ کا وقت ہے جو ہم دے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کسی کے لیے۔ اللہ کے بندوں، تیسری چیز معاف کرنے کا رویہ۔ ہم انسان ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، سہو ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔ یاد رکھتے ہیں فلاں موقع پر، فلاں جگہ پر تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کیا تھا۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم نے اپنے ذہنوں کو کباڑ خانہ بنایا ہوا، کچرے خانہ بنایا ہوا، کیا کیا چیزیں اس میں جمع کر کے رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر دیگر بیماریاں ہمیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں، اور انہی بیماریوں میں سسکتے ہوئے بلبلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ معاف کرنے کا رویہ نہیں ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں جب قدر کی راتیں آتی ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ تو معاف کر دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لیکن اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے نہیں۔ یہ حال ہے ہمارا، دوسروں کو معاف کیجیے۔ چوتھی بات، مدد کیجیے، تعاون کیجیے۔ جہاں کہیں بھی دیکھیں کوئی محتاج ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کی مدد کیجیے۔ ہاں یہ صحیح ہے، کسی کے تعیشات کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کوشش کریں گے کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اگر ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں سمجھ لیے ٹھیک ہے۔ ایک شخص کوئی بھوکا نہیں سو، اس کے جو تن کے اوپر کپڑے موجود ہوں، سردی سے بچنے کے لیے اس کے پاس انتظامات موجود ہوں، یہ وہ ضروریات ہے کہ جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہاں ایک آدمی چاہتا ہے کہ ضروریات سے بڑھ کر تعیشات کو اس نے اپنی ضروریات بنا لیا، تو یہ مدد نہیں ہے، اور وہ اس چیز کا تقاضا بھی نہیں کرے اور امید بھی نہیں رکھے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، معاونت کرنی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کون ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کا کام ہو تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم میں عاجزی اور انکساری ہے۔ نمبر 5 رویہ، خود احتسابی کا رویہ۔ ہاں اپنے معاملے میں اگر آپ ہوں تو اس میں عزیمت کا رویہ اختیار کیجیے اپنے آپ کے معاملے میں، دوسرے کے معاملے میں رخصت کا رویہ اختیار کیجیے۔ لیکن ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، دوسرے کے معاملے میں عزیمت کا رویہ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک خاص قسم کا ماپ ہے، اس کو ناپنے کے لیے، اس کو تولنے کے لیے، اس کو میجرمنٹ کرنے کے لیے، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں۔ اپنا بے رحمی سے احتساب کیجئے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں عاجزی اور انکساری، تو سب سے پہلے اپنی غلطی کے اوپر نادم ہونا اور اس کو تسلیم کرنا سیکھیے۔ بتانے والا ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کوئی شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار نہیں کرتا مگر اللہ رب العالمین اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ عزت ملتی ہے عاجزی اور انکساری سے، یہ بلندی ملتی ہے عاجزی اور انکساری سے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے معاملے میں عزیمت کا رویہ اختیار کیجیے، بے رحمی سے اپنا احتساب کیجیے، اپنی غلطی کے اوپر نادم ہوئیے، اسے تسلیم کیجیے۔ آپ کو یاد ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشارہ دوں گا صرف، انہوں نے کیا کہا تھا صحیح مسلم میں، انی اخطأت یا رسول اللہ، انی اخطأت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ عمر کو کچھ نہ کیجیے گا، آپ انہیں نہ کہیے گا کچھ بھی، اس لیے کہ غلطی میری تھی، قصور میرا تھا۔ آج کے دور میں وہ الفاظ، یہ الفاظ بالکل ایسے ہو گئے ہیں، نظر نہیں آتے کوئی شخص یہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں قصوروار ہوں، اس لیے کہ اس سے تو میری ناک کٹ جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اس سے ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم رسوا ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔
جب کبھی بھی آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی اس عصمت، عزت اور عفت کی حفاظت کرے گا، وہ محافظ بنے گا۔ اور جس کی عزت اور عصمت کا محافظ اللہ بن جائے، اس کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی رسوا کر سکتا ہے؟ کبھی بھی اس معاملے میں تأمل نہ کیجئے کہ کسی بھی شخص سے اگر غلطی ہو جائے کہیں ہاں غلطی ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین میری اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ آخری بات، سادگی کا رویہ اختیار کیجیے، عاجزی اور انکساری سادگی کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، قد افلح من اسلم، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اسلام قبول کیا، وَرُزِقَ کفافاً، اور اس کو بقدر ضرورت رزق دیا گیا۔ توجہ چاہوں گا، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ بقدر ضرورت، یہ نہیں کہا بقدر تعیش۔ قد افلح من اسلم، یقیناً وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اسلام قبول کیا، وَرُزِقَ کفافاً، اور بقدر ضرورت رزق دیا گیا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا تھا اس نے اس میں قناعت اختیار کی، خوش رہا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو جھوپڑیوں میں ہیں، خانہ بدوش ہیں، بچے ان کے کھیل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ ٹارگٹس بنائے ہوئے، جب تک کہ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے تو ہم خوشی نہیں کرتے۔ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگنا ہمیں خوشی نہیں کرتا، کوئی ایک گلاس پانی مل جائے ہمارے لیے کوئی شکر کی بات ہی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہی گلاس کا پانی 3 دن نہ ملے پھر میں پوچھوں گا، اس لیے کہ ہم نے نعمتوں کو اصل میں نعمت سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نعمتوں کو نعمت سمجھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور سادگی اپنائیں گے، اور یہ سادگی اپنانا ہمیں تعیش سے بچائے گا، ہمیں اسراف سے بچائے گا، فضول خرچی سے بچائے گا، اور پھر وہ رقم اور وہ پیسہ ایمان والوں پر خرچ ہوگا، اللہ کے رستوں میں خرچ ہوگا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں خرچ ہوگا، محتاجوں پر، یتیموں پر اور بیواؤں پہ خرچ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رویے دیکھیں جو عاجزی کے لیے ضروری ہے کہ خود پسندی سے گریز کیجیے، دوسروں کو عزت دیجیے، معاف کرنے کا رویہ اپنائیے، مدد اور تعاون کا رویہ اپنائیے، خود احتسابی اپنائیے، سادگی کا شیوہ اپنائیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔